اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اے نبی، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے کل 5 مقامات پر مختلف انداز سے ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک ہی مضمون کو۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا مقام سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرا مقام سورہ آراف ہے، آیت نمبر 158 158، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس خدا کی طرف سے۔ وہ خدا کیسا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ چوتھا مقام قرآن مجید کا سورہ نساء ہے، آیت نمبر 79، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں، صرف رسول ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی طرف آخری رسول بنا کر آپ بھیجے گئے ہیں۔ پانچواں مقام ہے جو اس مضمون کو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 45-46، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ تو جو بات ان 5 آیتوں میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ رسول کی رسالت تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے، رسول آخرت تک کے لیے، اس کی دعوت وہ بھی آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 انتظامات کیے۔ پہلا نظم جو انتظام اللہ نے کیا وہ یہ کہ اس دین کو مکمل کر دیا، قیامت تک کے انسانوں کے جتنے سارے مسائل آ سکتے ہیں جن کو انسانی ذہن حل نہیں کر سکتا، وہ چیزیں جو انسان آج نہیں تو کل دریافت کر لے گا، قرآن ان کا ذکر نہیں کرتا، وہ انسانوں پر چھوڑ دیتا، 100 سال نہیں 200 سال بعد انسان دریافت کر لے گا کہ بھئی یہ پانی ہے، اسے بھاپ بن سکتا ہے، بھاپ سے اسٹیم بن سکتی ہے، اسٹیم سے ہم یہ ریلوے اسٹیشن پتہ نہیں کیا کیا چلا سکتے ہیں، ساری چیزیں انسان دریافت کر لے سکتا ہے۔ قرآن ان چیزوں پر بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ آج نہیں تو کل انسان دریافت کر لے گا، لیکن جو چیزیں جو انسان کی عقل کی دسترس سے باہر ہے، وہاں اس کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسائلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں انسانوں کے حل کے طور پر سامنے رکھ دیا ہے۔ تو گویا اب اس دین میں کسی چیز کی نئی گنجائش نہیں رہی، آخری رسول، آخری دین، مکمل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے دین جو ہے مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی۔ یہ پہلا انتظام کیا۔ دوسرا انتظام جو اللہ نے کیا وہ یہ، ظاہر بات ہے اب رسول تو نہیں آنے والے ہیں، تو یہ جو کار رسالت ہے، رسول کا جو کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر اس پوری امت کے حوالے کر دیا۔ گویا اب کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دس امہ، یہ اب اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہوگی کہ وہ رسول کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے،
कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। तुम अब बेहतरीन ग्रोह हो। कुंतुम खैरा उम्मत, तुम दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर क़यामत तक के लिए तुम ही बेहतरीन। कितना बड़ा एजाज अल्लाह ताला दे रहे हैं, देखिएगा। कुंतुम खैर, तुम थे, पहले भी थे, आज भी हो, क़यामत तक तुम ही रहोगे। बेहतरीन उम्मत हो तुम। क्यों? इसलिए कि तुम ये करते हो, वो करते हो, फला फला करते हो, नमाजें पढ़ते हो, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, वो ये है वो है ना। उखरिजत लिन्नास, तुम निकाले गए हो लोगों की खातिर। लिन्नास, सारी दुनिया की खातिर तुम उठाए गए हो। तुम्हारा काम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का हुक्म देना है। तुम तो खुद ईमान लाने वाले ही हो, ईमान रखते हो, लेकिन इसके आगे बढ़कर तुम्हें कार रिसालत का काम अंजाम देना है। तो ये दो काम अल्लाह ताला ने किए। ये दीन मुकम्मल कर दिया, दीन को महफूज कर दिया, और दूसरा ये जो रसूलों वाला काम है कि इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का, वो जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने इस उम्मत के हवाले कर दिया। और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को इस काम की जिम्मेदारी का इतना एहसास था, अहमियत का इतना एहसास था कि हम देखते हैं कि 100 साल से कम में इस्लामी सल्तनत की हदें अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच चुकी थी। ये इस पैगाम को लेकर उठे और सारी दुनिया पर छा गए। उन्हें सारी दुनिया के सामने पैगाम रख दिया कि देखो लोगों, ये पैगाम तुम्हारे रब की तरफ से आया है और लाने वाले मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तारीख हमारे सामने बताती है। अब आइएगा दूसरी बड़ी अहम बात। आज के दौर में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जाहिर बात है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इनकलाब को बर्पा किया था उसके स्टेजेस क्या थे, वो हम देख रहे हैं। हम आखिरी मरहले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल लेवल पर जो इनकलाब एक्सपोर्ट हुआ है वो कैसे हुआ है, उस पर गुफ्तगू आखिरी स्टेज है, समझिएगा। लेकिन एक बुनियादी बड़ी अहम बात वो ये कि हुजूर के जमाने में और आज के जमाने में, जाहिर बात है जमाना तो वो नहीं रहा, काफी तब्दीली आ गई, काफी तरक्कियां हुई हैं। उसमें 3 बड़ी चीजें, तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं। अगर हम उनको जहन में रखेंगे तो आज के जमाने में इनकलाब का तरीक़ाकार क्या होना चाहिएगा उसको हम समझ सकते हैं। सबसे बड़ी पहली तब्दीली, थोड़ी सी इल्मी बात, जो अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं थी और आज आ गई है सियासी तौर पर। जाहिर बात है हम इनकलाब की बात कर रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना उसकी बात नहीं हो रही है। पॉलिटिकल लेवल पर हाईएस्ट इज्तिमाइयत का जो ये है उस पर बात कर रहा हूं मैं। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आया। वो क्या फर्क? वो फर्क ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी होता था, बादशाह, उसकी बात सब मानते थे, ये उसका इलाका है, वो जो कहे वो हुक्म हो गया। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ता तो उसका सर उड़ा दिया जाता, मार दिया जाता, भाई बाकी हुकूमत के खिलाफ खड़ता है। तो गोया वहां पर रियासत का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज के इस तरक्की याफ्ता जमाने में हमारे पास में 2 इस्तिलाहात हैं, एक रियासत, दूसरा हुकूमत, स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हुजूर के जमाने में ये नहीं था। मसलन फिरौन है, उसकी हुकूमत है, वही बादशाह है, अगर कोई इसके खिलाफ खड़ जाता तो सर उड़ा देता हो। आज की मिसाल उठाइए, आज तमिलनाडु स्टेट है, चीफ मिनिस्टर मोहतरमा बैठी हुई है, उनके खिलाफ अगर कोई उठेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा कि भाई ये तो आजाद हुकूमत है, हुकूमत के खिलाफ में हर एक को हक है कि वो बोले कि साहब ये हुकूमत बराबर नहीं है। दस्तूरी तौर पर आज मैं और आप वफादार हैं स्टेट के, हुकूमत के नहीं। हुकूमत आनी जानी शय है, कभी कांग्रेस आएगी, कभी जनता दल आएगी, कभी कोई और आएगी, लेकिन हम बाइसे थे हिंदुस्तानी के। हमारी जो वफादारी है वो हुकूमत से नहीं, रियासत से है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आज समझना चाहिएगा। हम वफादार हैं हुकूमत के नहीं, रियासत के। इताअत करेंगे हम हुकूमत के, जो भी हुकूमत रहेगी हम बात करेंगे, उसकी बात को मानेंगे। आज कांग्रेस की हुकूमत है तो हम उसकी हुकूमत मानेंगे, कल को किसी और की बात आ गई तो उसकी हम बात मानेंगे। लेकिन हमारी जो वफादारियां हैं वो हिंदुस्तान मुल्क से होंगी। ये बहुत बड़ा फर्क आया है।
دوسرا بڑا فرق جو آج آیا ہے وہ یہ کہ آج عوام اگر چاہیں تو وہ اس حکومت کو بدل دے سکتے ہیں. عوام اگر چاہیں تو حکومت کو بدل دے سکتے. ان کے پاس میں وہ قوت، وہ اختیار آج آئین نے، دستور نے دیا ہے. عوام اگر سب مل کے فیصلہ کر دیں گے نہیں صاحب یہ حکومت ہمیں نہیں چاہیے گا، ٹھیک ہے آپ جلسے کیجئے، وہ آوازیں لگائیے، اب جب الیکشن کا موقع آئے گا تو آپ ووٹ ڈالیے گا اور جو ہے وہ ختم کر دیجیے گا، عوام کی حکومت چلے گی. شاہ فاروق کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں اب صرف 5 بادشاہ رہ سکتے ہیں. دنیا میں اب صرف 5 بادشاہ رہ سکتے ہیں، 4 تاش کے اور ایک انگلستان کا. یہ ان کا قول ہے. اور جو انگلستان کا بادشاہ ہے وہ بھی آرائشی نمائشی بادشاہ ہے، اس کی بھی کچھ نہیں چلتی. آج جو انگلینڈ کی رانی ہے وہ بس ربر اسٹامپ ہے، حکومت تو وہاں بھی عوامی کی چلتی ہے. تو یہ دوسرا بڑا فرق آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں. پہلا فرق حکومت اور اسٹیٹ، ریاست، یہ 2 الگ الگ ادارے وجود میں آ گئے. دوسرا عوام کو اب وہ قوت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو حکومت کو بدل سکتے ہیں. تیسرا بڑا فرق اس زمانے میں اور آج میں وہ یہ کہ سارے وسائل، سارے ذرائع آج حکومت کے پاس میں ہے، عوام نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں. ان کے پاس میں ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی بندوق رکھ لے تو رکھ لے، ورنہ پوری ملٹری، پوری قوت، اسلحہ، یہ سب کچھ حکومت کے سامنے ہے. تو گویا یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری مرحلہ آرمڈ کانفلکٹ، وہ نظری طور پر، فعلی طور پر آج تقریباً ناممکن ہے. یہ آج ہو نہیں سکتا کہ عوام خود اٹھے اور اس بڑی حکومت کو جو ہے وہ بندوق اٹھائیں، فنا اٹھائیں، تلوار لیں اور جا کے ختم کر لیں. ایسا آج نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دوسرا راستہ اسے اختیار کرنا پڑے گا. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو بڑی فرق پیدا کر گئی ہیں آج کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں. اگر ہم اس فرق کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو پھر ذرا گڑ مڑ ہو جائے گا معاملہ، پھر بڑا مشکل وہ بن جائے گا. اب چلیے گا موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. گزشتہ جو ہے میں نے بات اس پر ختم کی تھی کہ سن 9 میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر جو ہے روانہ کیا. یہ نکلے ہیں مدینے سے کہ ادھر جو ہے وہ سورہ توبہ کی 6 ابتدائی آیات نازل ہو گئی. میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ 6 آیات تھیں جس نے جزیرے نمایاں عرب میں شرک کا خلا خبا کر دیا، ختم کر دیا تھا. یہ 6 آیات تھیں جس میں مشرکین کو جو ہے 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا، اب چاہو تو اسلام میں آ جاؤ یا پھر ختم، تم مار دیے جاؤ گے. ان کو کوئی تیسرا آپشن نہیں تھا. اس پر میں نے گفتگو کر دی ہے، وہ کیوں تھا، کدھر تھا، ساری چیزیں. لیکن ایک نظم کے سلسلے میں بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہوا یہ کہ جیسے وہ 6 آیات آئی ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور دے کر بھیجا کہ بھائی آپ جائیں اور اعلان کر دیں. حج کے دوران سارے لوگوں نے اعلان کر دیا. یہ آئے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی ہے. سیرت کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلا سوال جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے، امیر او معمور، اب آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا معمور بنا کر، میری بات آپ سنیں گے یا میں آپ کی بات کو سنوں گا. پہلا سوال. یہ وہ پہلا سوال ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کو، خاص کر ایک تحریک میں جب ایک جماعت بن کے اٹھ کھڑے ہوئے مسلمان، اس کے لیے صرف 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ امیر رہے گا یا پھر معمور رہے گا، بات کو سننے والا ہوگا. اس کے لیے کوئی تیسری شکل جو ہے اسلام ہمارے سامنے نہیں رکھتا ہے. حضرت علی نے جواب دیا معمور، میں معمور ہوں، امیر آپ ہی ہیں، آپ ہی کی بات کو سنوں گا میں. ہاں، یہ جو 6 آیات ہیں اس کا اعلان مجھے کرنا ہے. ایسا کیوں؟ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو بول سکتے تھے کہ بھئی ابو بکر کو آپ سنا دیں، وہ اعلان کر دیں گے، حج کے امیر ہے وہ. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ظاہر بات ہے قبائلی نظام اس وقت تک انٹیکٹ تھا، وہ ابھی ٹوٹا نہیں تھا. قبائلوں کا ہولڈ تھا، فلاں قبیلے سے فلاں قبیلے سے، یہ اس کا سردار، یہ اس کا سردار، ابھی وہ نظام چل رہا ہے، بڑا مضبوط ہے. تو جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ اگر قبیلے کا کوئی اہم اعلان کرنا ہے، یا تو قبیلے کا سردار کرتا
یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے خاندان کا کوئی بڑا آدمی اعلان کرتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسرے تھے، خسر تھے، مگر خاندان سے نہیں تھے، بنو قریش سے ان کا تعلق نہیں تھا، حضرت علی کا تعلق تھا. اسی مناسبت سے آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ آن بہاف آف می تم اس اعلان کو کرو گے. بس اتنی سی بات تھی. تو بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی 4 مہینے کا وقت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو جو ہے مشرک کو جو ہے یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو جیسے میں نے کہا آپ سے، یہ وہ آیت تھی جس نے شرک کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد لوگ اسلام میں جوخ در جوخ آنے لگ گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح والی وہ آیات ساری چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ، یہ تو ہوا مشرکوں کا. اب وہ لوگ جو مشرک نہیں تھے ان کا کیا؟ مثلا یہود، نصارا یا کچھ اور. اب وہ لوگ، ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ وہ لوگ بھی تو تھے وہاں پہ. اب ان کے لیے سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 29. اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن ہمارے سامنے رکھتا باتوں کو، کس طرح سے یہ انقلاب ہوا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کے سامنے 3 آپشن رکھے. پہلا آپشن، تم اسلام میں آ جاؤ، برابر کے شریک، ہمارے بھائی، ہر کام میں تم برابر کے شریک رہو گے. پہلا آپشن. دوسرا آپشن، تم نہیں مانتے، نہ مانو، اسلام میں نہیں آنا چاہتے ہو، نہ اپنے مذہب میں قائم رہنا چاہتے ہو، رہ جاؤ. لیکن اجتماعی جو نظم ہوگا، جو لا آف دا لینڈ جو ہوگا وہ اسلام کا ہوگا. اس کے مطابق جو ہے ہمارے پبلک معاملات جو ہے وہ حل کیے جائیں گے. اور تم کو چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، یعنی جزیہ دینا پڑے گا پروٹیکشن کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے جو اسلامی حکومت کرتی ہے اس کے لیے تم کو یہ دینا پڑے گا. یہ دوسرا آپشن. اگر یہ بھی تمہیں پسند نہیں ہے تو آؤ چلو میدان میں لڑ لیں گے، قتال ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 3 آپشنز ان کے سامنے رکھے گئے. ان تینوں میں ایک بات ود ان دی بریکٹس، وہ یہ اگر تم چاہو تو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ بات کھل کے نہیں ہے ان تینوں میں، لیکن ڈیڈیوس کر سکتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ میں. اگر آپ کو اس ملک میں نہیں رہنا ہے، اسلام میں بھی نہیں آنا ہے، جزیہ بھی دینا نہیں ہے، لڑنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ملک چھوڑ کے کہیں بھی چلے جائیے، آپ جا سکتے ہیں، آزاد ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہوا جو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، یہ بنیاد بنی ہے ہمارے بین الاقوامی مرحلے کے لیے. صحابہ کی جماعت جب کبھی بھی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے نکلی ہے، انہوں نے یہی 3 چیزوں کو سامنے رکھا. دیکھیے آپ اسلام میں آ جائیے، ہمارا بھائی ہے، یا پھر حکومت کا قانون جو چلے گا وہ اسلام کا چلے گا، یا پھر اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میدان سامنے آئیے آپ اور ہم. یہ 3 آپشن جہاں کہیں بھی صحابہ جاتے تھے وہ رکھتے تھے. اب آئیے گا یہ جو بین الاقوامی مرحلہ جو شروع ہوا ہے اللہ کے رسول، اب تو مدینے تک، جزیرے نما عرب تک جو ہے شرک خلاخما. اب صرف اسلام بطور نظام حیات کے رائج، سارے ادیان ختم، سارا نظام، جتنے بھی دوسرے نظام تھے سب کے سب ختم کر دیے گئے. یہاں تک تو ایک مرحلہ، بڑا مرحلہ ختم ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا ہے وہ بین الاقوامی ہے. آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے بعد میں آپ نے جب جیسے ذرا سکون ہوا مسلمانوں کو کہ بھئی 10 سال کا نو وار ایگریمنٹ ہوا ہے نا ابھی کفار سے مسلمانوں سے صلح حدیبیہ میں، تو اب مسلمانوں کو جیسے ذرا سکون ہوا تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو آس پاس کے گاؤں، قبیلے، ملک تھے نا، وہاں لوگوں کو جو ہے وہ خطوط بھیجنے شروع کر دیا. لوگوں کو جو ہے سفیر بنا کر آپ نے بھیجا ہے. قیصر روم کے دربار نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے. مصر کی طرف جو ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے. اس طرح سے مختلف لوگوں کو آپ نے سیرت کی کتابوں میں آپ کو سارے حوالات مل جا سکتے ہیں. مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کو سفیر بنا کر خطوط کے ساتھ بھیجا ہے. اچھا، یہ جو مختلف لوگ آباد تھے، 2 طرح کی حکومتیں تھیں. یہ وہ بادشاہ جو یا تو عیسائی تھے یا تورات کے ماننے والے جو بھی تھے، اہل کتاب سمجھ لیجیے گا، وہ ان کی حکومت تھی. دوسرا مجوسی، جیسے ایران کا بادشاہ، آگ کی پوجا کرنے والا، وہ ایک. یہ 2 گروپ تھے.
یہ ایک اگر آپ ان کو انگریزی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک تو بائزنٹائن امپائر رہی ہے، دوسرا جو ہے ساسانی حکومت رہی ہے. یہ دو حکومتیں اس زمانے کے، ایران اینڈ رومن امپائر، یہ دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں. تو بہرحال اب ظاہر بات ہے ان کا مذہب الگ، ان کا دیکھنے کا نقطہ نظر الگ، تو دو رویے بھی سامنے آتے ہیں. حضور نے ان دونوں کے پاس میں اپنے پیغامبر بھیجے، پیغام دے کر دونوں کا جو ریاکشن رہا وہ الگ الگ رہا. وہ آپ دیکھیے گا. قیصر روم ہرقل بادشاہ، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامبر گیا، اس نے خط پیش کیا کہ بھائی میں فلاں سے آیا ہوں اور یہ خط میرے رسول نے آپ کی طرف بھیجا ہے. خط اس نے لے کر پڑھا. وہ بادشاہ جو ہے وہ خود تورات کا عالم تھا. اسے خط پڑھتی معاملہ سامنے میں آ گیا کہ بھئی یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بات جو ہے ہماری کتابوں میں آئی ہے. بات اسے بالکل واضح ہو گئی تھی. لیکن اس کا ایک مسئلہ، یہ ہر دور میں رہا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. حق بات کو قبول کرنے میں اپنی انا آڑے آتی ہے. اگر ہم مان لیں گے تو چھوٹے بن جائیں گے نا. کیسے مانیں گے ہم؟ اگر میں مان لوں گا تو میری حکومت چلی جائے گی. میں اب قیصر روم ہوں، قیصر میرا لقب ہے، اتنا بڑا بادشاہ. اگر میں اسلام میں آ گیا تو پھر میری حکومت چلی جائے گی، یا پتہ نہیں یہ جو میرے ساتھی آوان بیٹھے ہوئے مجھے کہیں مار نہ ڈالے. تو اس کی شاید یہ خواہش رہی ہو کہ ایسا تاریخ میں ہوا ہے. تاریخ میں رومۃ الکبریٰ جو آج کا اٹالی ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، کانسٹنٹائن اس کا نام تھا. جب اس کے سامنے عیسائیت کی دعوت آئی تو وہ اور اس کی رعایا سب مل کر جو عیسائیت میں آ گئے تھے. تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھا. اسی طرح سے ہرقل میں بھی شاید یہ سوچا ہو کہ ایسی کوئی بات پیدا ہو جائے کہ میری پوری عوام جو اسلام میں آ گئے، میری سلطنت بھی باقی رہ جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً اپنے آدمی بھیجے کہ بھائی ذرا دریافت کرو کہ مکے سے کوئی قافلہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اگر آیا تو ہم دریافت کر لیں گے کہ بھائی خط مکے سے آیا، مدینے سے، پتہ نہیں کون بھیجا، کیا بھیجا. آپ کو معلوم ہے یہ سن 7 کا واقعہ ہے، حدیبیہ کے بعد والی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. تو اتفاق سے اس وقت میں مکے سے قافلہ آیا تھا اور ابو سفیان جو ہے اس کے سردار بن گئے. یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں. تو بہرحال بلایا ہرقل نے، بادشاہ نے. وہ خط بھی آج محفوظ ہے، قسطنطنیہ کی عجائب خانے میں، میوزیم میں محفوظ ہے. اور وہ جو مکالمہ ہوا ہے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے اور وہ ہرقل قیصر روم کے درمیان میں، وہ بھی مکالمہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، آپ پڑھ لے سکتے ہیں. وہ وقت میرے پاس میں نہیں ہے. اس پورے مکالمے میں اس نے پوچھا تھا، ایک سوال پوچھا تھا، کیا اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان بعد میں بولتے ہیں، بعد میں انہوں نے کہا اگر میں چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ ہاں وہ نبی جھوٹا ہے. کس کو پتا چلتا بھائی، یہ تو ملک سے باہر ہے. اب بات ختم ہو جاتی. ہرقل بھی کہتا کہ دیکھو یار تمہارے گاؤں والے کہتے ہیں کہ جھوٹا آدمی، ہم کیا بات مانیں گے اس کی. بعد میں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ مکے والی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ تم مکے کے لیڈر ہو کر جھوٹ بولتے ہو. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. کافر ہے وہ، اس وقت میں کافر. آپ ذرا موازنہ کر کر دیکھیے گا، یہ ایک انسان جو اب اسلام میں نہیں آیا ہے، کافر ہے وہ، لیکن اس کے اندر وہ بیسک، میں اسلامی اخلاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانی اخلاق کی بات کر رہا ہوں. میں ایز اے ہیومن بینگ، بحیثیت انسان کے جو اخلاق ہونے چاہیے، اس سے بڑا تو اسلام کے اخلاق ہے. سچ بولنا یہ اسلام کی نہیں ہے، یہ انسانی اخلاق ہے. ہر انسان چاہتا یہ، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو. مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان سچ بولتا ہے. مسلمان سچ نہیں بلکہ سچ کے لیے مرتا ہے. یہ تو اسلام کا وہ قانون ہے. آج غور کر کر دیکھیے گا، وہ بنیادی اخلاقیات آج ہمارے پاس میں نہیں ہے. ختم ہو گئے وہ ساری چیزیں. اخلاق نام کی چیز نہیں آج ہمارے پاس میں. ہماری حرکتیں، ہمارا کردار، ہمارا لین دین، ہمارا معاملات، سب کچھ اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. تو بہرحال جب یہ بات ہو گئی تو اب ہرقل نے، قیصر روم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوچیں گے اس پہ. تو اس نے بغیر کسی جواب دیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو واپس کر دیا. تم ٹھیک ہے تم جاؤ. یہ ایک واقعہ. مصر کا بادشاہ مخوقس، وہ بھی بڑا عالم دین تھا. وہ تو ایمان نہیں لے کر آیا، لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی عزت کی
اور جب واپس جانے لگے تو اس نے حضور کی خدمت میں تحفے کے طور پر 2 لڑکیاں اور ایک خچر اور کچھ کپڑا بڑا قیمتی رہا ہوگا وہ تحفتاً بھیجا ہے. اس خچر پر جنگ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خچر پر سوار تھے, اور جو 2 لڑکیاں تھیں اس میں سے ایک جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل رہی ہیں, وہ انہی میں سے وہ تھی. وہ تو بہرحال یہ تو مصر کے بادشاہ کا مسئلہ رہا. اس کے برخلاف ایران میں خسرو پرویز وہ آتش پرست بادشاہ تھا. جب اس کے سامنے خط پیش کیا گیا, اس نے خط کو پڑھا, لکھا ہوا ہے کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خسرو پرویز کے نام. ظاہر بات ہے وہ اس طرح کا انداز تخاطب کا عادی نہیں تھا, اسے فوراً غصہ آ گیا, میں بادشاہ اتنا بڑا, یا غلام قسم کا آدمی وہ خط لکھتا ہے, نام اپنا پہلے لکھتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خط کو پھاڑ ڈالا, خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو تمہاری گردن اڑا دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اطلاع آئی تو آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی اس وقت میں کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا تھا, بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے, اور تاریخ میں بعد میں جو ہے وہ بالکل واقع ہوئی ہے. تو حضرات محترم, یہاں تک میں کی بات کو رکھتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آگے کا مرحلہ اگلے جمعہ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو رکھوں گا آپ کے سامنے. یہ جو تاریخ ہمارے سامنے بتاتی ہے, کسی انگریزی مورخ نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت یافتہ فوج کے تعلق سے, کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے نرسری آف ہیروز, نرسری بولتے ہیں بچوں کا جو یہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے, یا جہاں وہ درخت وغیرہ یہ کرتے ہیں وہ لوگ, یعنی جو بھی بنا وہ ہیرو بن کے نکلا. ہیرو وہ معنی میں نہیں ہے, وہ توحید کا پکا تھا اور عدل کا متمنی تھا. وہ چاہتا تھا کہ میری زندگی میں عدل رہے اور دنیا میں بھی عدل رہے. وہ اس کا دائی بن کر نکلا ہے, اس کا دائی بن کر نکلا. اسے موت سے گھبراہٹ نہیں تھی, بڑے بہادر ہمت قسم والے, ہمت والے لوگ تھے. بدقسمتی سے آج امت مسلمہ میں بزدل والی وہ کیفیت طاری ہو گئی ہے, اور لکھا ہے کہ بزدل 2 قسم کے ہوتے ہیں. آپ غور کیجئے گا اس میں میں اور آپ کس زمرے میں آتے ہیں. بزدل اس دنیا میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ بزدل جو دنیا کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا ہے, ایک وہ بزدل جو دنیا کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا ہے. دوسرا وہ بزدل جو اپنے آپ کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.